آقا کریم فرماتے ہیں اور میرے پیارے صحابہ اپنے سجدے رکوع صحیح کیا کرو. سارے صحابہ تعجب میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا واللہ واللہ انی اراکم وراء ظہری. فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں تمہیں میرے پیچھے کیا کر رہے ہو. لوگوں نے کہہ دیا دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا. وہ اس نے اپنی آنکھوں کو سمجھا کہ یار ہمیں اس سے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری شریف نماز استسقاء کا باب نکالیں. آپ نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں, نماز کے عالم میں آپ نے ایسے کر کے ہاتھ بلند کیا, واپس ہٹا لیا, نماز کا سلام پھر گیا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کوئی طریقہ اب نیا آ گیا ہے کہ ہم تو آپ کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے والے ہیں, کیا اب ہم بھی ایک بار ایسے کر لیا کریں نماز میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میرے پیارے صحابہ کرام, جب میں نماز میں تھا تو جنت کے اندر, کہاں؟ جنت کے اندر نگاہ مبارک. وہ کافروں نے کہا قرآن پاک میں لکھا, کافروں نے کہا ان کی نگاہ ہماری جیسی ہے, سمجھے ہی نہیں ہے کہ کن کے متعلق کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جنت کے اندر میں نے ایک خوشہ دیکھا, خوشہ میں نے چاہا, بڑا پیارا تھا وہ, بڑے نورانی وہ خوشہ تھا, بڑا کمال خوشہ تھا. میں نے چاہا کہ اس کو توڑ لوں, میں نے جب ہاتھ بڑھایا توڑنے ہی والا تھا, میں نے چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ہاتھ یہاں تک صحابہ کو نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت کے اندر خوشہ توڑنے ہی والا تھا لیکن چھوڑ دیا. چھوڑا کیوں؟ حضور لے ہی آتے, ہم بھی میوے کھاتے جنت کے. فرمایا اگر میں لے آتا قیامت تک اس خوشے سے ساری کائنات کے لوگ کھاتے رہتے, وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا. لیکن میں نے کہا کہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. وہ منو سلوا نازل ہوا تھا پیچھے ان کے لیے, تو وہ لوگ بھی فتنے میں پڑ گئے تھے, کہیں یہ یہاں فتنے میں نہ پڑ جائیں. تو میں نے یہ نہیں توڑا تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے. آقا پاک کہاں سے کہاں تک معجزات دکھاتے ہیں, کیا کمال شانیں ہیں آپ کی. تو ہمیں پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت و شان والے پیارے نبی پاک عطا فرمائے ہوئے ہیں. ہمیں ناز کرنا چاہیے, فخر کرنا چاہیے. قسم خدا دی مینوں تا لگدا ہے سارا زمانہ حضور دا ہے. میں جنوں تکنا, میں جنوں تکنا, مینوں او لگدا دیوانہ حضور دا ہے. سچا ایمان والا وہ ہے جو اپنے نبی پاک پر جان قربان کر دے. یہ کافر جو آئے دن سازشیں کرتے رہتے ہیں, کبھی ہمیں چھیڑتے ہیں خاکے یہ وہ کر کرا کے. ان خبیثوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا وقت قریب آنے والا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ہی اسلام کے اندر کوئی ایسا غیرت مند حاکم ضرور آئے گا, صلاح الدین ایوبی جیسا, جو ان سارے کفار یہودی عیسائیوں کو نت ڈالے گا اور بتائے گا کہ ہم نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے سچے سچے غلام ہوا کرتے ہیں. تو آپ کو مجھے فخر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی نبی پاک کو, اور ہم نے اس پاک نبی کا کلمہ پڑھا ہے, کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.